السلام علیکم ویورز، میں ہوں عرفان خان صدوزئی اور میرے ساتھ ہیں پروفیسر طاہر ملک۔ آج بہت ہی امپورٹنٹ موضوع کے اوپر بات کریں گے۔ نمل یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ تھے اظہار اللہ، ان کا قتل ہوا ہے چلاس جی بی گلگت بلتستان سے ان کا تعلق تھا۔ پروفیسر طاہر ملک کے وہ شاگرد تھے۔ پروفیسر طاہر ملک نے ان کے قتل کے اوپر آواز اٹھائی اور اس قتل میں ملوث ہے براہ راست سی ٹی ڈی چلاس کی۔ پروفیسر صاحب، آپ نے اس کے اوپر آواز بھی اٹھائی، ٹویٹ کی، جس کو بی بی سی نے کیری بھی کیا۔ کیا اطلاعات پہنچی ہیں آپ تک؟ مجھ تک یہ اطلاعات پہنچی ہیں کہ یہ چھٹیوں میں وہاں تھے اور آن لائن کلاسز میں شریک ہوتے رہے، اور کچھ اسٹوڈنٹ ہے کہ جو باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ وہ بہانہ کرتے ہیں، لیکن وہ بڑی ریگولرلی اس میں شریک ہوتے رہے۔ دوسرا، ان کا بحیثیت طالب علم ایک برتاؤ جو ہے وہ بڑا پرامن تھا، اور وہ ہی واز آلویز ولنگ ٹو ہیلپ ادرس۔ دوسری بات یہ کہ جب میں نے اخبار میں دیکھا یا سوشل میڈیا میں دیکھا کہ ہمارا وہ اسٹوڈنٹ ملیٹنٹ ہے یا دہشت گرد ہے، تو مجھے شوق ہوا، اور پھر جب میں نے واقعے کی تفصیل دیکھی تو اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ سارا واقعہ کافی مشکوک ہے اور تحقیقات طلب ہے، اور اس میں قیمتی جانیں پولیس کی بھی ضائع ہوئی، اور وہ بھی جو ہیں وہ ان دی لائن آف دا ڈیوٹی بیچارے شہید ہوئے۔ تو میں نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ انکوائری ہونی چاہیے، اور مجھے اس پہ بھی ذوق ہوا کہ اگر وہ بے گناہ ہے، اب وہ دنیا میں نہیں ہے، اور اس کو ہم دہشت گرد کا یا ملیٹنٹ کا ایک ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے، اگر سی ٹی ڈی کے پاس ہے تو شیئر کرے، نہیں تو اس کی والدہ جو اب دنیا میں ہے، کیا وہ یہ ایک طرف ان کا بیٹا چلا گیا، دوسرا ساری عمر وہ اس کرب کا شکار رہیں گی کہ ان کا بیٹا دہشت گرد تھا۔ تو یہ ہمارا جاننے کا حق ہے، جو تو ان کے پاس معلومات ہیں وہ شیئر کرنی چاہیے کہ کن معلومات کی بنا پر ایکشنیبل جو انٹیلیجنس ہے اس کی بنیاد پہ انہوں نے وہ ریڈ کیا، اور ان کی پولیس کے لوگ بھی اس میں شہید ہوئے، اور ہمارا اسٹوڈنٹ بھی اس میں شہید ہوا۔ تو اس سارے واقعے کی میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ پروفیسر صاحب، ہماری اطلاعات کے مطابق وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ ان کی دشمنی تھی کسی دوسری فیملی سے، اور مخبر ان پولیس کے ساتھ آیا، اور جب کلیش ہوا تو اس میں پولیس والوں کی بھی جانیں گئیں اور گھر والے بھی فوت ہوئے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا کہ کلاس میں اس کی ایسی کوئی مشتبہ سرگرمیاں ہیں یا کچھ اس طرح کے دوست ہیں جس سے ریفلیکٹ ہوتا ہو کہ اس طرف ڈاؤٹ جا سکتا ہے؟ آج تک ایسے ہوا نہیں، لیکن بہت سارے اسٹوڈنٹس کی دشمنی ہے، تو پاکستان کا یہ کلچر ہے، پنجاب کا ادھر، اور دشمنی دہشت گردی نہیں ہے۔ دیکھیں، دشمنیاں ہوتی ہیں، لاکھوں مقدمات ہیں، لیکن رات کو 2-2:30 بجے آپ دشمنی کی بنیاد پہ کسی کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، مخبر ساتھ ہے، تو اسی لیے بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ یقیناً ایسی اطلاعات آئی ہیں بعد میں کہ ان کے کزن جو ہیں وہ بھی کوئی ایک کیس میں وہ ملوث ہیں اور باقاعدہ اس وقت جیل میں ہیں، لیکن اس اسٹوڈنٹ کا زیادہ تر ہمارے جو ناردرن ایریاز کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، وہ ایک تو میں نے دیکھا ہے کہ ان کی لڑکیوں میں ان میں پڑھنے کی بڑی لگن ہوتی، دوسرا پرامن ہوتے ہیں، اور بڑا ریئر ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ ایسے انتہا پسندانہ خیالات کی جانب مائل ہو ناردرن ایریا، اور اسپیشلی یہ اسٹوڈنٹ جو ہے یہ اسپورٹس میں حصہ لیتا تھا، اور اس کی ایک پازیٹیو سائڈ تھی، بعض اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے غیر صحت مندانہ جو رجحانات ہوتے ہیں اور ٹربلڈ فیملی لائف ہوتی ہے، تو وہ آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں، اور پھر ہماری یونیورسٹی میں ایک کونسلنگ سینٹر ہے جہاں پہ نفسیاتی علاج کیا جاتا ہے ان اسٹوڈنٹس کا۔ اسٹوڈنٹس کی ٹیچرز کی ایک کمیٹی ہے، اور ٹیچر کو اسائن کر دیا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ آپ زیادہ انٹریکشن کریں گے، اس کے کلاس فیلوز کو کہا جاتا ہے۔ تو یونیورسٹی میں اس طرح کا بڑا مربوط نظام ہے، اور پھر اسٹوڈنٹس کی ان ایکٹیویٹیز کو دیکھ کے ڈسپلنری فائن بھی کیے جاتے ہیں۔ تو میرے علم میں نہیں کہ اظہار اللہ پہ آج تک کبھی کوئی ڈسپلنری فائن بھی ہوا۔ صحیح۔ یہ جو آپ نے آواز اٹھائی، یہ ذاتی حیثیت میں اٹھائی، اس کے استاد ہونے کے ناطے، وہ آپ کا طالب علم تھا، آپ کی کلاس میں تھا۔ یونیورسٹی کی طرف سے بھی کوئی اس طرح کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس کی کوئی انکوائری ہونی چاہیے، کوئی جوڈیشل انکوائری ہو؟ نہیں، یونیورسٹی تو دیکھیں ایک تو فریق نہیں ہے، دوسرا یہ کہ میں استاد ہوں، اور میں ذاتی استاد، اس کے اور بھی ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ جو دیکھو بیان کرو۔ جو معلومات میرے پاس ہیں اس بچے کے بارے میں، اب وہ دنیا میں نہیں ہے، وہ میرا شاگرد ہے، تو استاد کا ایک رول بنتا ہے کہ وہ اپنے اس بچوں کا دفاع کرے۔ ایک آپ کو یاد ہوگا جنرل نصیر اللہ بابر وزیر داخلہ تھے، تو ایک اسکول کی بس اغوا ہوئی تھی جی، اسلام آباد میں۔ تو اس میں جو اسکول ٹیچر تھے وہ انہوں نے گھر میں یہ نیوز دیکھی، تو وہ وہاں سے نوشہرہ سے پشاور سے وہ چل کے اسلام آباد پہنچے،
اور انہوں نے کہا میں دہشت گردوں سے مذاکرات کرتا ہوں، بات کرتا ہوں. انہوں نے اپنی جان کا رسک لیتے ہوئے بھی کہا کہ ایجنسیز کو بھی آفر کی کہ میں آگے جا کے بات. تو میرا خیال ہے استاد کا کام نہ صرف معاشرے کی اصلاح کرنا بلکہ اپنے اسٹوڈنٹس کا تحفظ کرنا بھی ہے. جہاں تک یونیورسٹی کی بات ہے، یونیورسٹی کا طالب علموں سے رابطہ بذریعہ استاد ہوتا ہے، اور آج کل چھٹیاں بھی ہیں آپ کے علم میں، تو چھٹیوں کے ماحول میں آلریڈی چھٹیاں ہیں، لڑکے دور دراز ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کو اس چیز کا علم بھی ہوگا. ابھی وہ لاشوں کو روڈ کے اوپر رکھ کے دھرنا دیے ہوئے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں انصاف دلایا جائے. کوئی رابطہ ہوا ہے آپ کا ان کی فیملی سے؟ رابطہ نہیں ہوا کیونکہ وہ پرابلم ہے وہاں سگنلز کا، اور اس کے دوستوں سے رابطہ ہوا ہے، اور میں نے جو نیوز پڑھی ہے وہ احتجاج انہوں نے ختم کر دیا جب ان کو انتظامیہ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم اس کی نیوٹرل انکوائری کریں گے. چیف منسٹر جو ہیں کیئر ٹیکر، انہوں نے انکوائری آرڈر کر دی ہے، تو پھر انہوں نے ان کی تدفین کر دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انکوائری ڈپارٹمنٹل سطح سے ہٹ کے جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ ایک طرف ایک ادارہ ہے، پولیس ہے فار ایگزامپل، اور اس کی انکوائری پولیس کے بجائے دیگر اداروں کو کرنی چاہیے. پولیس کے خلاف پولیس کا محکمہ کیسے اس کی انکوائری کرے گا؟ اس سے پہلے ساہیوال کا واقعہ آپ دیکھ لیں، لاہور میں ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا. آپ نے ہمیشہ ابیوز آف پاور کے خلاف آواز اٹھائی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کا حل نکالا جائے گا، کسی کو سزا دے کے ایک مثال قائم کی جائے گی؟ بالکل دینی چاہیے. اور جو لوگ یہ دکھوا دیتے کہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، دیکھیں ابھی پاکستان کو اپنا جو امیج ہے، کشمیر میں اس وقت 5 اگست آنے کو ہے، وہاں لاک ڈاؤن ہے، انفورس ڈس اپیرنسز ہیں، ہیومن رائٹ وائلیشنز ہیں، اور ابھی پچھلے 2 ماہ میں کتنے کشمیری نوجوان پڑھے لکھے مارے گئے. تو پاکستان ایک قائد اعظم محمد علی جناح نے ماڈریٹ ریاست کے طور پہ جہاں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی، ایک ایسی ریاست بنائی ہے. پاکستان کو نہ اسرائیل بننا ہے نہ انڈیا بننا ہے، بلکہ قائد اعظم کا پاکستان بننا ہے. اور اس وقت دیکھیے پوری دنیا میں، یورپ میں، امریکہ میں بلیک لائیوز میٹر موومنٹ چل رہی ہے. اس موومنٹ میں امریکی یونیورسٹیوں کے پروفیسر بھی شریک ہے، اس میں صحافی بھی شریک ہے، اس میں ہالی ووڈ کے ایکٹر بھی شریک ہے، سول سوسائٹی، کہ چاہے وہ بندہ سسپیکٹ تھا، کرمنل تھا، جس طریقے سے اس کے اوپر تشدد کر کے، اس کی سانس بند کر کے، نسلی منافرت کے ذریعے اس کی جان لی گئی، اس نے پورے امریکہ کے اور یورپ کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی زیرو ٹالرنس کرنی چاہیے. ہمارے جاگیردارانہ معاشروں میں عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے، مردوں پہ ظلم ہوتا ہے، بچوں پہ ظلم ہوتا ہے، مائنورٹیز پہ ہوتا ہے. تو جو کمزور ہیں، ریاست کا فرض ہے کہ ان کو تحفظ دے. ابھی پچھلے دنوں میں خبر پڑی ہے کہ راؤ انوار کیس میں، نقیب اللہ محسود کیس میں جو 2 گواہ ہیں وہ منحرف ہو گئے ہیں. تو اسٹیٹ کا رائٹ ہے، ڈیوٹی ہے کہ وہ ان وٹنس کو پروٹیکٹ کرے. اور میری اعلیٰ عدلیہ سے بھی اپیل ہے کہ وہ ایک ایسا انصاف کا نظام جس کے تحت طاقتور لوگ بھی احتساب کے کٹہرے میں ہوں، اس کی تشکیل کرے. صحیح. آپ نے کہا کہ پاکستان کو نہ انڈیا بننا ہے نہ اسرائیل بننا ہے، بلکہ قائد اعظم کا پاکستان بننا ہے. تو یہ انہی اسٹوڈنٹس نے بنانا ہے جو آپ کے طالب علم ہیں. یونیورسٹیز کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ آئی منسٹرز کی، شہریار آفریدی کی، شیریں مزاری کی، کہ یونیورسٹیوں میں ڈرگز عام ہو گئی ہیں لڑکے لڑکیوں میں. اور ایک خطرناک بات یہ تھی کہ لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں اس میں انوالو ہیں، اور آئس ڈرگز کا انہوں نے ذکر کیا. یہ آپ کی نظروں کے سامنے کبھی اس طرح کے واقعات ہوئے، کوئی اسٹوڈنٹس انوالو ہیں؟ یقیناً یہ تو ایک ایشو ہے ڈرگز کا اسلام آباد میں، پورے پاکستان میں. لیکن شہریار آفریدی صاحب کا غیر ذمہ دارانہ بیان تھا. جب آپ کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹ اتنے ہیں اسلام آباد میں جو پرائیویٹ اسکولوں میں، گورنمنٹ اسکول، اور اتنے ڈرگ جو ہے میں ملوث ہے. تو آپ نے غلام سرور خان کی طرح ایک شغل بازی میں، ہوا بازی کا وہ سارا سیکٹر تباہ کر دیا کہ جن 3-4% پائلٹس کے لائسنس مشکوک تھے، جعلی تھے، ان کے بجائے ہر پائلٹ کا آپ نے مشکوک بنا دی. تو یونیورسٹی کا جو ڈیٹا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، اس میں 3-4% اسٹوڈنٹ ڈرگز میں ملوث پائے جاتے ہیں. اس بنیاد پہ جب آپ اتنے بڑے غیر ذمہ دارانہ بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو دور دراز علاقوں میں لوگ اپنی بچوں کو بھیجتے، کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں تو یہ ڈرگز ہے اور یہ تعلیم کا ماحول، ان کو ایک اور جواز بن جاتا ہے. تو پرابلمس کو ٹیکل کرنا چاہیے، سروے اس کے اوپر کرنا چاہیے، اس کے اوپر سائیکولوجیکل سٹڈیز ہونی چاہیے.
تو لیکن 3-4% کی بنیاد پہ تمام طالب علموں کو، اب دیکھیں کہ ایک کلاس میں جب کبھی اس ملک میں زلزلہ آیا، سیلاب آیا، کرونا آیا، میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ سیلاب کے دوران ہفتے اور اتوار کو لاکھوں روپے کی اسٹوڈنٹ فنڈ ریزنگ کرتے تھے، اور ہم سوات بھی گئے ہیں، ہم چارسدہ بھی گئے ہیں، ہم راجن پور بھی گئے. تو ہر آفت میں نوجوان طبقہ آگے سے آگے ہوتا ہے، جس کو ہم غیر ذمہ دار کہہ رہے ہیں، جس کو کہہ رہے ہیں کہ بے روی کا شکار ہے. وہ نوجوان جب بھی کوئی آفت ہوئی ہے تو ہاسپٹل نے کہا ہے کہ خون کی اسٹور کرنے کی اور گنجائش نہیں، ہمیں بلڈ نہیں چاہیے. تو یہ مثالیں بھی تو ہیں نا، ہم کیوں تمام نوجوانوں کو ایسے برینڈ کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہریار آفریدی اور شیریں مزاری کے جو بیان ہیں ان کے منفی اثرات ہوئے ہیں، خاص کر ان لوگوں کے اوپر جو دور دراز رہتے تھے، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو پڑھائی کے لیے بڑے شہروں میں بھیجتے تھے. ایک یہ بھی ہے، دوسرا آپ کے پاس اگر ڈیٹا ہے کہ ایسے اسکول جہاں 25-30 ہزار سے لے کے 50,000 لاکھ تک فیس ہے، اور جو اس ملک کے سپر رچ لوگ ہیں، ان کی بروکن فیملیز ہیں، ان کے لیے ڈرگز ان کے پیرنٹس بھی استعمال کرتے ہیں اور بچے بھی کرتے ہیں، وہ اسے سوشل ایشو ہی نہیں سمجھ. ان چند اسکولوں کا ڈیٹا لے کے آپ نے اس ملک کے جو اکثریت 400 کے قریب 450 کے قریب سرکاری اسکول ہے، ان بچوں کا کسی دن یہ کیمرہ آپ اسکول کے باہر لے کے جائیں کہ بہت سارے بچوں نے شاپنگ بیگ، اسکول بیگ نہیں ہے، اس میں کتابیں ڈالی ہوتی ہیں، بوٹ ان کے پھٹے ہوئے ہیں، جاگرز ان کے پاس نہیں ہیں. وہ ڈرگز کے لیے پیسے کہاں سے لائیں گے جن کے پاس اچھی اسٹیشنری نہیں، جن کے پاس اسکول بیگ نہیں؟ یہ امراء کے چند اسکول جن کے اوپر پتہ نہیں کیا پڑھایا جا رہا ہے، جہاں پارٹیز ہوتی ہیں، جہاں ایک ایلیٹ کا لائف سٹائل ہے، ان اسکولوں کے ڈیٹا کی بنیاد پہ آپ نے یہ کیا ہے. تو ان اسکولوں کا آپ کو جائزہ لینا چاہیے تھا، نہ کہ آپ پورے ایجوکیشن سیکٹر کو یہ کر دیں. تھینک یو سو مچ پروفیسر صاحب، آپ نے بہت ہی نہایت مفید معلومات دی یونیورسٹی کے معاملات سے متعلق. انشاءاللہ آگے بھی آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی. تھینک یو سو مچ.